أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی 3 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 90، 91 اور 92 یہ شامل ہے، اور ان آیات مبارکہ میں 4 چیزوں سے منع کیا گیا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو قرآن مجید کے اندر احکام کا بیان ہوتا ہے، احکام کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو یہ بتانا کہ آپ کا مقام عبدیت کیا ہے، انسان عبد بن کے رہے، بندہ بن کے رہے. احکام جو اس کے پاس آ رہے ہیں وہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے. اللہ کی طرف سے احکام اترتے ہیں، بندہ ان کو ماننے کا پابند ہے. یہ جو گزشتہ درس میں شامل آیات مبارکہ تھیں، جن میں کسی حلال چیز کو، جائز چیز کو اپنے لیے منع کرنے کی حرمت کا بیان تھا کہ بھئی ایک جائز کام کو یا جائز چیز کو اپنے اوپر منع نہ کرو. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ بھئی حلال حرام کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہے. اسی طرح سے اب 4 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ مکلف ہے، اللہ کے احکام ماننے کا پابند ہے. جن 4 چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ 4 چیزیں ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور اسی طرح سے بت، والازلام اور جوے کے تیر. فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ شیطان کی گندگی اور نجاست میں سے ہیں. فاجتنبوہ، تم اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو. 4 چیزوں سے منع کیا گیا. ان 4 چیزوں کے اندر پہلی چیز ہے خمر، شراب. یاد رہے کہ جو شراب ہے اس کی حرمت قرآن مجید کے اندر تدریجاً نازل ہوئی. تدریجاً کا مطلب ہے آہستہ آہستہ نازل ہوئی، 3 مختلف مراحل کے اندر. متعدد احادیث مبارکہ ہیں. مثال کے طور پر ترمذی شریف کی حدیث ہے ابواب التفسیر کے اندر، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الاشربہ کے اندر، باب نزول تحریم الخمر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے کافی اور شافی حکم نازل فرما. یہ گنجائش ہے کہ نہیں ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے نقصانات بہت کثرت کے ساتھ تھے. تو میں اللہ سے دعا کرتا تھا. چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 جس کے ذیل میں یہی 3 جو درجات ہیں اس کے حرام ہونے کے وہ گزر چکے ہیں، وہ آیت اتری جس میں اللہ رب العزت نے سوالی انداز میں پہلے یہ بیان فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کچھ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، آپ ان سے کہیں کہ اس کے اندر گناہ بہت بڑا ہے. ومنافع للناس، ہاں لوگوں کے لیے کچھ اس میں منافع بھی ہے. ظاہر ہے کہ لوگ اس کے کاروبار میں بہت زیادہ انوالو تھے. ومنافع للناس،
ساتھ دوبارہ سے پھر یہ فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان دونوں کا جو گناہ ہے شراب اور جوے کا، وہ ان دونوں کے نفع سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اب جو ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ تھے، بہت زیادہ نازک جو لوگ تھے، کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے تب شراب کو ترک کر دیا کہ بھئی منافع کا تو اللہ نے کہا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو کہا کہ گناہ بہت بڑا ہے، اس لیے چھوڑ ہی دینا چاہیے اس کو۔ لیکن پھر بھی اس کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سپیس باقی تھی بہرحال۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ سے دعا کی، یہ آیات سننے کے باوجود میں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کے بارے میں کافی اور شافی حکم نازل فرما دیجیے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک دوسری آیا ہے جس کا تذکرہ سورہ نساء میں ہو چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، سورہ نمبر 4 آیا نمبر 43۔ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کے عالم میں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے۔ سیدنا عمر فاروق کو بلایا گیا اور یہ آیت ان پر تلاوت کی گئی کہ اب یہ آیت اتری ہے اس کے بارے میں۔ یہ آیت سن کر پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ کافی اور شافی حکم نازل فرما، کیونکہ اسپیس الفاظ کے اندر اب بھی باقی تھی کہ نماز کی حالت میں نہ ہو، بس مطلب یہ ہے کہ اگر نمازوں کے درمیان میں وقت ہے تو اس میں، اور کئی سارے لوگوں نے اب شراب چھوڑ دی تھی، لیکن پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی اسپیس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی بھی جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں ملوث تھے۔ پھر اس کے بعد تیسرے درجے پر یہ والی آیا نازل ہوئی جو کہ آج کے درس میں شامل ہے، نمبر 90، 91، 92، کہ اے ایمان والو یہ چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ اس میں اب صرف شراب کا تذکرہ نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شراب کے ساتھ جوے کا تذکرہ تھا۔ شراب اور جوا جو ہے یہ تقریباً اکثر و بیشتر جگہوں پہ جہاں پر بھی حرمت کا تذکرہ، ان دونوں کا اکٹھا ذکر آتا ہے، کیونکہ یہ دونوں توأم ہیں۔ توأم کا مطلب ہوتا ہے یہ دونوں جڑواں بیماریاں ہیں جو کسی معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی، ان کی اخلاقیات کو تباہ کرتی، معاشرے کے اندر فساد برپا کرتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ان دونوں کا تذکرہ کیا گیا، اور مزید ان کے ساتھ دو اور طرح کی جو اخلاقی برائیاں تھیں جو ان لوگوں کے اندر رائج تھیں اس معاشرے کے اندر، ان کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ کر دیا گیا۔ باقی جو دو چیزیں تھیں وہ تھی انصاب اور ازلام۔ انصاب جو ہے یہ نصب کی جمع ہے۔ نصب کہتے ہیں وہ چیز جو کسی جگہ پہ گاڑ دی جائے، نصب کر دی جائے، اس کو پلیس کر دی جائے کسی جگہ پہ، وہ لکڑی بھی ہو سکتی ہے، پتھر بھی ہو سکتے ہیں، بت کے طور پر جو ہے وہ اس کو لگا دیا جائے۔ ازلام جو ہے یہ ظلم کی جمع ہے، یہی سورہ مائدہ کے آیت نمبر 3 کے اندر بھی گزر چکا ہے، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ۔ یہ جوے کی ایک شکل تھی، ان لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا۔ ہمارے ہاں بھی لاٹری کی شکل میں کئی ساری جو ہیں وہ چیزیں اس طرح کی موجود ہوتی ہیں۔ میسر کا جو لفظ ہے، جوا جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اصل میں یسر سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر کسی محنت کے آسانی کے ساتھ کوئی اتنا بڑا خزانہ انسان کے ہاتھ میں آ جائے، تو وہ ایک جوے ہی کی شکل ہوتی ہے کہ بھئی یکدم سے، جس طرح سے آج کل کے معاشرے میں کئی سارے نوجوان ہیں 22-25 سال کی عمر میں بلینز کے مالک بن جاتے ہیں، تو وہ اکثر و بیشتر یا تو پھر وہ وراثت کی صورت میں آ جائیں تو وہ تو ٹھیک ہے کہ جائز ہے، گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کو مال مل گیا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے سے وہ اتنے بلینز ڈالرز کے مالک بنتے، وہ کہیں نہ کہیں جوے کی شکل میں یا کوئی ناجائز طریقے سے آمدنی کی شکل میں جو ہے وہ اکثر و بیشتر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ظلم کہتے ہیں وہ ایسی صورت ہوتی ہے، ظلم کہتے ہیں اس تیر کو کہ جس کے اوپر کوئی حصہ جو ہے وہ لکھا جاتا تھا۔ وہ لوگ کرتے کیا تھے کہ مثال کے طور پر 10 لوگ ہیں، سب نے برابر پیسے ڈالے، ایک اونٹ خریدا، اونٹ کو جو ہے وہ ذبح کیا گیا، اس کے جو ہے وہ 10 حصے کر دیے گئے، لیکن کیا ہے کہ وہ 10 لوگوں میں برابر ان کے حصے کی بقدر جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ ہوتا یہ تھا کہ 10 تیر بناتے تھے، ان میں سے کسی کے اوپر حصہ کم رکھا، کسی کے اوپر زیادہ لکھا، اور 3 تیر جو ہے وہ خالی رکھے، ان کے اوپر کوئی حصہ نہیں۔ اب ان 10 کے 10 کو ترکش کے اندر ڈالیں گے، ان کو ہلائیں گے، سب لوگ اس میں سے ایک تیر نکالیں گے، وہ جو 10 شرکاء تھے۔ اب ان میں سے 3 پکے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے نام پہ کچھ بھی نہیں، حالانکہ انہوں نے پیسے ڈالے، کنٹریبیوٹ کیا، باقی 7 لوگ جو ہیں کسی کے حصے میں کم آئے گا، کسی کے حصے میں زیادہ آئے گا، لیکن وہ 7 لوگوں میں ہی تقسیم ہوگی۔ یہ اور اس طرح کی اور کئی سارے طریقے ہیں
کہ حصہ ڈالنے میں سارے کے سارے برابر کے شریک، لیکن حصہ ملنے کے اندر کچھ کو کم ملا، کچھ کو زیادہ ملا، کچھ کو سرے سے ملا ہی نہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں کئی ساری اس کی جو ہیں وہ شکلیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ تو قرہ اندازی کی ایسی شکل جس میں حصہ داروں کو محروم کیا جا رہا ہو، یہ بھی اسی مفسرین نے اس کو اسی صورت کے اندر شامل کیا ہے، ازلام کی صورت کے اندر، کہ یہ منع ہے اور یہ جو ہے یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرہ اندازی کی صرف ایک صورت جو کہ جائز ہے وہ یہ کہ حصہ دار بھی برابر ہوں اور کسی کو کسی کے حصے سے محروم کرنا مقصد نہ ہو، بلکہ حصے کو صرف متعین کرنا مقصد ہو۔ مثال کے طور پر 4 شرکاء ہیں جن کے اندر ایک مکان کی تقسیم، حصے سب کے برابر ہیں، سب کو ملنے، لیکن ان میں سے کون سا حصہ کس کے پاس جانا مقصود ہے۔ ایک بندہ ضد کر رہا نہیں مجھے تو یہ درمیان والا دیا جائے، ایک کہتا مجھے یہ کنارے والا دیا جائے، تو ان کے صرف حصے کو متعین کرنے کے لیے اب آپ جو ہے وہ قرآن اندازی کر لیں، اگر وہ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ رہے اب قرآن اندازی کر لیں۔ اب حصہ کم و بیش کسی کے لیے نہیں ہو، لیکن یہ کہ تعیین ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن اندازی کے ذریعے سے فیصلہ فرمایا کرتے تھے، ازواج مطہرات کو کسی سفر پہ ساتھ لے کے جانا ہوتا تھا تو قرآن اندازی فرما لیا کرتے تھے، جس کے نام پہ وہ قرہ نکل آتا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ تو اس طرح سے قرآن اندازی کی ایسی شکل کہ جس میں دوسروں کو محروم کرنا مقصد ہو وہ جائز نہیں، ہاں حصے کو متعین کرنے کے لیے وہ جائز ہے۔ تو ان کے ہاں کیا تھا کہ اس طرح سے کچھ لوگ حصے سے محروم ہو جاتے تھے، اس لیے فرمایا کہ یہ جو 4 چیزیں ہیں، خمر، میسر، انصاب اور ازلام، فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان۔ اب اس کے اندر 7 مختلف اشارات تھے ان کے حرام ہونے کے اور منع ہونے کے۔ ان میں سے پہلی چیز تو پہلا لفظ تو یہ جو ان نماز سے یہ آیا شروع ہوئی، بے شک یا کلمہ حسر اس کو بولتے ہیں، یہی اس بات کے لیے اشارہ کر رہا ہے کہ بھائی بعد میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ تمہارے لیے حرام قرار دی جا رہی۔ پھر اس میں لفظ استعمال کیا گیا رجسن۔ رجسن کہتے ہیں ایسی گندگی اور ایسی ناپاکی کہ انسانی طبیعت جو طبع سلیم ہے، قلب سلیم ہے، وہ اس سے گھن محسوس کرے، کراہت محسوس کرے۔ من عمل الشیطان۔ تیسری چیز جو اس میں کہی گئی وہ یہ کہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، جو چیز شیطان کے کاموں میں سے ہے ظاہر ہے کہ وہ چیز ایمان والے کے لیے اچھی نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو اس میں کہی گئی وہ ہے فجتنبوہ، تم اس سے بچو، حکم دیا گیا ہے کہ اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو، پرہیز کرو اس سے۔ پانچویں چیز جو اس میں کہی گئی وہ یہ ہے کہ شیطان اس کے ذریعے سے تمہارے اندر عداوت اور بغضا، دشمنی، نفرت اور کینے اور بدلے کے جذبات، حسد اور حرص کے جذبات تمہارے اندر ڈالتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جو انسان کی اخلاقیات کو تباہ کر دیتی ہیں۔ چنانچہ روزمرہ کی زندگی کے اندر ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ جو لوگ اس برائی کے اندر ملوث ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اخلاقیات ان کی تباہ ہو جاتی، کسی کام کے بھی نہیں رہتے، ہر لمحہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بس کسی نہ کسی طریقے سے وہ کوئی ان کا تکا لگ جائے اور ان کے پاس بہت بڑا کوئی خزانہ، کوئی لاٹری آ جائے ان کے پاس، وہ کسی کام کے نہیں رہتے۔ کتنے سارے لوگوں کو ہم اپنے ارد گرد جانتے ہیں، پوری زندگی ان کی پھر جب وہ جوے کی اس لت کے اندر لگ جاتے ہیں، اس کے اندر پھر ان کے لیے اس سے باہر آنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ یہ اخلاقی بیماری بھی ہے، نفسیاتی بیماری بھی ہے، اس سے پھر وہ جو ہے نا وہ باہر نہیں نکل سکتے ان سے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگلی چیز جو اس کے اندر فرمائی گی، چھٹی چیز وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر سے یہ چیز جو ہے وہ غافل کرتی ہے اور نماز سے غافل کرتی ہے۔ اب نماز جو ہے اس کو فرمایا گیا الصلاۃ وعماد الدین، دین کا ستون ہے، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کھیل کی جتنی قسمیں، چاہے اس کے اندر شراب اور جوا یا ازلام اور انصاب نہ بھی شامل ہوں، لیکن کھیل کی ہر ایسی صورت یا ہر ایسا کھیل جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، اس کی زبان کو خراب کرے، اس کی اخلاقیات کو خراب کرے، اس کے ذہن کو گندا کرے، اللہ کے ذکر سے اس کو ہٹا دے، نماز سے غافل کر دے، تو فرمایا کہ وہ ساری کی ساری وہ اسی ذیل کے اندر آ جائیں۔ کیونکہ شراب اور جوے کے بارے میں اور انصاب اور اسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں اور نماز سے غافل کرتی ہیں۔ نماز سے غافل کر دینے والی چیز کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایمان کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ یہ 6 اور پھر 7واں جو اس کے اندر اشارہ موجود ہے وہ ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ اللہ نے سوالی انداز میں پوچھا کیا تم اب بھی باز نہیں آنے والے؟ کیا اتنی ساری برائیاں سننے کے بعد بھی تم شراب سے،
جوے سے، ازلام سے، انصاب سے، ان سب چیزوں سے تم باز نہیں آ رہے ابھی بھی؟ اب جو ہے یہ والی آیات سننے کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم باز آئے. گویا کہ اب جو ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ جو آیات نازل ہوئیں تو اس سے واضح طور پر سب کو میسج چلا گیا کہ بھی آج کے بعد سے شراب، جوا، قمار، اس کی سب شکل اور اس کے تیر، جوے اور پانسے کے تیر، وہ سارے کے سارے یہ صورتیں اب حرام کر دی گئی. اس کی حرمت کے بعد اب اس کے لیے جو ہے وہ سزا کا مرحلہ ہے کہ جو چیز ایک سٹیٹ نے منع کر دی ہے یا قانون بن چکا ہے کہ یہ چیز منع ہے بھائی، اس کے اندر جو ہے وہ معاشرتی برائیاں موجود ہیں، اب جو ہے وہ اس کو منع کر دیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جو شرابی تھا اس کو چھڑیاں بھی ماری جاتی تھی، مکے اور تھپڑوں سے بھی اس کی سرزنش کی جاتی تھی، جوتوں کے ساتھ بھی اس کو مارنے کی روایت موجود ہے. اس طرح سے اپنی چادر یا کپڑے سے بھی روایت موجود ہے مارنے کی، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ذلیل کیا جاتا تھا کہ وہ اس گناہ سے، اس برائی سے باز آ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ مختلف روایت ایسی بھی موجود ہیں کہ چھڑی سے 40 دفعہ بھی مارا گیا یا 2 چھڑیوں سے 40 دفعہ بھی مارا گیا، گویا کہ 80 دفعہ ضرب لگائی گئی. تو اس لیے علماء کے ہاں، مفسرین کے ہاں، مجتہدین کے ہاں مختلف آراء موجود ہیں کہ کیا جو شراب ہے یہ تعزیر ہے کہ حد ہے. حد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سزا طے شدہ ہو، اب اس کے اندر کمی بیشی کی کسی حاکم کو، کسی پارلیمنٹ کو اجازت نہیں، مقننہ کو اجازت نہیں. تعزیر اس کو کہتے ہیں کہ مجرم کے جرم کی نوعیت کے مطابق اس کی سزا میں کمی بیشی کے اختیار بھی مخلوق کے پاس ہوتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں تو یہ ہے کہ یہ حد ہی ہے، لیکن ان کے ہاں حد یہ ہے کہ 40 کوڑے. تو اس لیے جمہور مفسرین کے ہاں، جمہور فقہا کے ہاں اس کی حد ہی ہے، تعزیر نہیں ہے. حد کے اندر اس کی کوانٹٹی کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو فقہ کے سب سے بڑے امام ہیں، ان کے ہاں یہ ہے کہ اس کی سزا 80 کوڑے ہیں اور یہ حد کے اندر شامل ہے. 4 حدود کا تذکرہ یہی سورہ مائدہ کے ذیل کے اندر گزر چکا ہے. جو بقیہ 4 حدود ہیں ان کے اندر جو ہے وہ حد سرقہ ہے، چوری کی حد ہے، ہاتھ کاٹنا ہے. اسی طرح سے زنا کی حد ہے، اس کی 2 صورتیں ہیں وہ بھی گزر چکی ہیں. اس طرح سے حد قذف ہے، یعنی تہمت باندھنے کی حد ہے، وہ بھی گزر چکی ہے. 4تھی حد جو ہے وہ یہ حد شرب خمر ہے، یعنی شراب پینے کی جو حد ہے اس کی وہ 80 کوڑے ہیں تاکہ وہ باز رہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اس کے اوپر صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا تھا، اجماع کر لیا تھا. صحابہ کرام کا اجماع یہ ہمارے لیے حجت ہے، جس کی وجہ سے اس کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے اب جو ہے وہ متعین کر دی گئی. یہ جو لفظ ہے خمر کا یا شراب کا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے الخمر ما خامر العقل. خمر کہتے ہیں کہ عقل پر خمار طاری ہو جائے. اب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف لیکوڈ چیز ہی ہو کہ جس کے ذریعے سے خمار طاری ہو تو اب جو ہے وہ اسی کو شراب کہا جائے گا اور اسی کو منع کر دیا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے جس میں فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، کہ جس کی کثیر تعداد حرام ہے اس کی قلیل تعداد بھی حرام ہے، چند ایک قطرے بھی اس کے جو ہے وہ حرام ہے، یا اس کا تھوڑا حصہ بھی جو ہے وہ حرام ہے. لہٰذا اب جو بھی چیز نشے آور ہوگی، چاہے وہ ٹیبلٹ کی فارم میں ہو، چاہے وہ کیپسولز کی فارم میں ہو، چاہے وہ لیکوڈ فارم میں ہو، چاہے وہ سپرے کی فارم میں ہو، چاہے وہ کسی بھی فارم کے اندر ہو، حشیش ہے، میریجوانا ہے، اور اسی طرح سے ہزاروں جو ہے وہ اس کے اب جدید دور میں نام رکھ دی ہیں، شیمپین ہے، وسکی ہے. جس چیز کے ذریعے سے انسان کی عقل کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے نشہ طاری ہو جائے اور وہ حلال و حرام سے ناواقف ہو جائے تو اب وہ چیز اس کے لیے جو ہے وہ حرام ہوگی. اور متعدد احادیث جو ہیں وہ اس کی مذمت کے اوپر جو ہے وہ مروی ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر، اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، لوگوں شراب تم پر حرام کر دی گئی ہے، اور یاد رکھو کہ شراب جو ہے وہ 5 چیزوں سے بنائی جاتی ہے، انگور، کھجور، گیہوں، شہد اور جو. اس کے بعد فرمایا کہ شراب وہ ہے ما خامر العقل،
کہ جو انسان کی عقل کو جو ہے وہ ڈھانپ دے اور اس پر خمار طاری کر دے اور اس کو حلال اور حرام کی پہچان جو ہے وہ اس کو نہ رہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے عن قریب جو نئے نام رکھ کر کے حلال چیزوں کو حرام کر لیں گے، زنا کو حلال کریں گے، اس کا مختلف نام رکھ دیں گے کہ بھائی یہ بھی ایک محنت ہے. جس طرح سے جدید زمانے میں اس کو سیکس ورکرز کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ انسانی حقوق میں شامل ہیں، وہ لوگ اپنی مرضی سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں لہٰذا اجازت دی دیتی. زنا بالجبر صرف جرم ہے جدید سوسائٹی کا. ایون مسلم سوسائٹیز میں بھی عملی طور پر ایسا ہی ہے. زنا بالجبر جرم ہے. زنا بالرضا کو کسی نہ کسی اعتبار سے انسانی حقوق کے نام پر میڈیا یا کسی بھی اعتبار سے اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا. اور یہ ہمارے معاشرے کی مورل سٹینڈرڈز کے ڈکلائن ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے. اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر زنا آسان ہو گئے اور جو نکاح ہے وہ مشکل ہو گئے کہ اس کے ساتھ ڈیمانڈز اتنی زیادہ رکھ دی گئی ہیں لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکوں والوں کی طرف سے ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ اس کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں، اتنا زیادہ پیسہ اس کے اندر انوالو ہے، اور پھر تربیت اس انداز میں ہے نہیں. شادی ٹوٹنے کے خطرے اس سے کہیں زیادہ ہیں، اس کے کانسیکوینسز کا خوف اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، زنا آسان ہے، چند پیسوں کے اندر ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے. لیکن نکاح کو ہم نے خود مشکل بنا لیا اپنے ہاتھوں سے. فرمایا کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زنا کو، جوے کو، ریشم کو، آلات موسیقی کو، ان سب چیزوں کو وہ اپنے اوپر حلال کر لیں گے اور ان کے نام جو ہے وہ نہیں رکھ دیں گے. نام بڑے اچھے رکھ دیں گے، کلچر ہے جی، یہ ثقافت ہے جی، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے جی، یہ قومی ترقی کا حصہ ہے جی، یہ بچوں کا فیوچر ہے جی، اس کے اندر اس کا بھی جی ایک سکوپ ہے جی، لہٰذا یہ بھی سیکھیں جی. اب نتیجہ کیا ہے کہ لوگوں کے ہاں ان کی برائی نہیں ان کو نظر آتی. تو فرمایا کہ خمر جو چیز بھی اس کے ذیل میں آتی ہے 10 طرح کے لوگوں پر لعنت کی گئی. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہے شراب نچوڑنے والے پر اور جس کے لیے نچوڑی جاتی ہے اس پر، اسی طرح سے شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، لانے والے پر، اٹھوانے والے پر، دھونے والے پر، خریدنے والے پر، جس کے لیے خریدی جا رہی ہے اس پر، قیمت کھانے والے پر، قیمت کھلانے والے پر، یعنی کسی کو چھوڑا ہی نہیں. جو بھی شخص یا جو بھی گروہ کسی بھی اعتبار سے کوئی کمپنی ہے اس کے اندر انوالو ہے، اس کا کام لکھنے کے اوپر انوالو ہے، کلیریکل کام کرنے پر انوالو ہے، فرمایا کہ سب پر اللہ کی لعنت. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، ابواب البیوع کے اندر جو ہے یہ موجود ہے. فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب، بے شک شراب، والمیسر اور جوا اور اس کی ساری قسمیں، والانصاب اور بتوں کو نصب کرتے تھے، پھر ان کے اوپر کوئی چیزیں پھینکتے تھے، اس کے تک کوئی چیز پہنچ گئی تو وہ مل جاتی تھی، اگر نہیں پہنچی تو وہ نہیں ملتی. جس طرح کہ ہمارے ہاں کئی سارے پارکس میں یا تفریح گاہوں کے اندر جوے کی ایک شکل ہوتی ہے، کئی ساری ایک کپڑا ہوتا ہے اس کے اوپر کئی ساری چیزیں کھانے پینے کی چیزیں بچھائی ہوتی ہیں، رکھی ہوتی ہیں، اور کوئی ایک گول سی کوئی آبجیکٹ دیا جائے گا بھئی یہ دور سے پھینکو، جس کے گلے میں جا کے وہ چیز پڑ جائے گی تو وہ چیز جو ہے وہ تمہیں کھانے کو مل جائے گی. اب وہ جو ایک اٹیمپٹ کے 10 روپے ہیں، 50 روپے ہیں، اب وہ سارا دن لوگ لگے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، وہ کوشش کرتے رہتے ہیں جوان بچے. اب بچپن سے ہی ہم ان کو جوا سکھا رہے ہیں کہ بھئی کس طرح سے چیز کو کمایا جاتا ہے. رجس من عمل الشیطان، فرمایا کہ شیطان کے عمل میں سے یہ گندگی رجس ہے. فاجتنبوہ، شیطان کا ہر عمل ہی گندگی ہے، لیکن ان کے لیے کہا گیا کہ یہ شیطان کے عمل میں سے گندگی ہے، زیادہ خاص کر دی ہے. فاجتنبوہ، بس تم اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ. انما یرید الشیطان ان یوقع، گویا کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے جو کمائی ہوتی ہے اس میں کامیابی نہیں ہوتی. یہ جو جوان موتیں ہیں نا، نوجوان جو مرتے جا رہی ہیں، اکثر و بیشتر جوانی کی حالت میں جو موتیں آ رہی ہیں اور سڈن ڈیتھ، یہ ساری کی ساری یہ فطروں میں سے، یہ اسی قوم کی اور امت کی آزمائشوں میں سے، اس کو قیامت کی علامات کہا گیا. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ وہ رزق کہ جو 40 سال کی محنت کے بعد ملنا ہے، 35 سال کی محنت کے بعد ملنا ہے انسان کو، اس کی عمر بھی لمبی ہے، اس میں اس کی صحت بھی ہے، لوگوں کی اس میں دعائیں بھی ہیں، کسی کا حق بھی نہیں مارا ہوا. ایک یہ ہے کہ آنن فانن راتوں رات کی
جو امارت ہے کہ 20-25 سال کی عمر میں یکدم سے بلینز کہیں سے آ جائے. اب اس میں کیا ہے کہ کئی سارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہوگا, کئی سارے لوگوں کا مال کھایا ہوگا. اب کیا ہے, فرمایا کہ جب انسان حرام خوری پہ آ جاتا ہے تو اس کی عمر کم کر دی جاتی. انما یرید الشیطان ان یوقع, بے شک چاہتے ہیں, شیطان چاہتا ہے, ان یوقع بینکم العداوہ, کہ وہ ڈال دے تمہارے اندر عداوت, دشمنی, والبغضاء, اور نفرت, فی الخمر والمیسر, شراب اور جوے میں. کتنے سارے لوگ ہیں قدیم زمانے کے شراب اور جوے سے لے کے آج تک کیا ہوتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو ہار دیتے, اپنی پوری کی پوری سلطنت امپائر تک لوگ جو جوے کے اندر ہارے ہوئے, ایسے واقعات بھی موجود ہیں, سب کچھ اس میں ہار دیتے. اب جو بندہ کچھ نہ کچھ ہارے گا اس کے اندر تو اس کے جذبات کیا ہوں گے, وہ یہ کہے گا کسی نہ کسی طریقے سے میری چیزیں مجھے واپس ملے اور وہ بھی ڈبل ہو کے ملے. تو اس سے باہر نکلنا تو اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا, وہ پھر پوری زندگی اسی کے اندر کھپا دے گا. فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اور یہ چیزیں یہ روک دیتی ہیں تمہیں عن ذکر اللہ, اللہ کے راستے سے, اللہ کے ذکر سے. وعن الصلاۃ, اور نماز سے روکتی ہے خاص طور پر. فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, کہ آواز تم باز آؤ گے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا, اور تم اطاعت کرو اللہ کی, وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی, وَاحْذَرُوا, اور اس سے پرہیز کرو, ان چیزوں سے باز آ جاؤ. گویا کہ بتا دیا گیا کہ شیطان کے چنگل میں سے نکلو, شراب اور جوے اور ان ساری چیزوں میں سے, ان سے نکلو, اللہ اور اس کے رسول کے حلقے میں آؤ. وَاحْذَرُوا, اور فرمایا کہ ان شیطانی چیزوں سے بچ جاؤ. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, بس اگر تم جو ہے وہ پھر جاؤ گے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں آؤ گے, فَاعْلَمْ, تو تم جان لو, انما علی رسولنا البلاغ المبین, بے شک ہمارے رسول کی ذمہ داری تو واضح طور پر اپنے پیغام کو تم تک پہنچا دینا ہے. رب العزت سمیع نصیب.